Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है ये 11वीं जमात के तालिब इल्मों के लिए है जिनका सब्जेक्ट एजुकेशन है, और जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं आज वो है काजेज़ ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। कि काजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं, वेस्टेज और स्टैग्नेशन के वजूहात क्या हैं। पहले हम देखेंगे कि वेस्टेज का मुराद क्या है। द टर्म वेस्टेज मीन्स द ड्रॉपिंग आउट ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम एजुकेशनल प्रोसेस, दैट इज हिज लीविंग स्कूल एट एन अनसूटेबल टाइम। ये जो टर्म है, ये जो लफ्ज़ है वेस्टेज, इसका मतलब है कि वो बच्चे जो ड्रॉप होते हैं स्कूल में तालीम के अमल में, उससे पहले कि जो उनका सूटेबल टाइम होता है स्कूल से निकलने का, उससे पहले अनसूटेबल टाइम में वो स्कूल को छोड़ जाते हैं। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट में एडमिशन लेते हैं लेकिन सेकंड में थर्ड में वो स्कूल छोड़ जाते हैं, या छठी में सातवें में स्कूल को छोड़ जाते हैं। तो उन बच्चों को इसको हम वेस्टेज कहते हैं। यानी वो बच्चे जो वक़्त से पहले, जो उनको स्कूल से फारिग होने का वक़्त होता है उससे पहले ही वो स्कूल छोड़ जाते हैं। तो दूसरा लफ्ज़ है स्टैग्नेशन। इफ़ ए चाइल्ड स्टेज इन द सेम क्लास फॉर मोर देन 1 ईयर, ही इज़ सेड टू बी द केस ऑफ स्टैग्नेशन। अगर एक बच्चा एक ही क्लास में 1 साल से ज़्यादा रहता है तो इस केस को हम स्टैग्नेशन कहते हैं। 2 साल रहे, 3 साल रहे, तो इस केस को हम स्टैग्नेशन कहते हैं, ये रुक गया है। मेन काजेस ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, और इसके काजेस क्या हैं, इसके वजूहात क्या हैं, ये वेस्टेज क्यों होती हैं, वक्त से पहले बच्चे क्यों स्कूल छोड़ जाते हैं, या ये फेल क्यों होते हैं, 2 साल 3 साल एक ही क्लास में क्यों रहते हैं। तो इसकी एक वजह है इलिटरेसी ऑफ पेरेंट्स। Uneducated parents do not understand the importance of sending their children to school regularly. The children fail in the same class. जो illiterate वालिदीन होते हैं, जो एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो वो तालीम की अहमियत को नहीं समझते हैं और इस वजह से वो बच्चों को रोज़ाना स्कूल नहीं भेजते हैं। इसकी वजह से बच्चों के गैर हाजिर रहने की वजह से वो फेल हो जाते हैं और फिर उनको 1 साल 2 साल वो इसी क्लास में रहते हैं। तो दूसरी वजह है पुअर्टी ऑफ पेरेंट्स, ये वालिदीन की गुर्बत। पुअर पेरेंट्स आर नॉट एबल टू प्रोवाइड बुक्स एंड स्टेशनरी इन एंड इवन 2 मील्स पर डे। गरीब वालिदीन जो होते हैं वो किताबें और स्टेशनरी या 2 वक़्त का खाना अपने बच्चों को फराहम नहीं कर सकते हैं। They stop their children from attending schools and introduce them in some vocations to supplement their incomes. लिहाजा वो अपने बच्चों को रोक लेते हैं, स्कूल जाने से रोक लेते हैं और उनको किसी जॉब में, अच्छा कहीं पर वो उनको भेजते हैं कोई पेशा इख्तियार करने के लिए, ताकि वो कुछ उनको आमदनी में वो उनकी वजह से उनको मदद मिले, supplement their income. Third one is conservatism and social practices. Conservatism and social practices. Number 1, इसमें क्या क्या आता है, चाइल्ड मैरिज, कि छोटे बच्चों को जो शादियां की जाती हैं तो इसकी वजह से वो बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ जाते हैं। और दूसरा है कास्ट सिस्टम, यानी ज़ात पात। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को नीची ज़ात के बच्चों से नहीं रखेंगे। इनडिफरेंस एंड कंटेम्प्ट टुवर्ड्स गर्ल्स, अच्छा इनके साथ
دوسرے درجے کا سلوک کرنا، یعنی لڑکیوں کے ساتھ، کہ لڑکوں کو پڑھانا اور لڑکیوں کو چھوڑ جانا، کہ لڑکیوں کا آسان مسئلہ ہے اگر ان کو رہنے بھی دیا جائے۔ آرتھوڈکسی آف پیرنٹس، فورتھ ہے آرتھوڈکسی آف پیرنٹس، کہ والدین کی یہ سوچ کہ ہم لڑکیوں کو یہ انگریزی تعلیم یا یہ مغربی تعلیم ہم ان کو نہیں پڑھائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہے بیکورڈ گروپس۔ فورتھ ون از بیکورڈ گروپس. Social caste, social tribes are not interested in continuing the education of their children. جو سوشل کاسٹ ہوتے ہیں یا شیڈول ٹرائب لوگ جو ہوتے ہیں، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، تو وہ نہیں چاہتے ہیں، وہ توجہ نہیں دیتے ہیں اپنے بچوں کی تعلیم پر۔ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کی وہ فکر نہیں کرتے ہیں، ان کو ان کے پڑھانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے۔ ایجوکیشنل کازز، اور ایجوکیشنل کازز کیا کیا ہیں؟ تعلیمی یہ کازز کیا کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ نمبر 1، ایبسنس آف اسکول فیسلٹیز، کہ اسکول میں جو فیسلٹی ہوتی ہیں، اکوموڈیشن جو ہوتا ہے، اچھا وہ اویلیبل نہیں ہوتی ہیں، اور دوسری چیزیں جو اسکول میں تو اویلیبل ہونی چاہیے، جو لڑکوں کو جو ٹیچنگ لرننگ میں وہاں مدد ملے گی، اچھا انفراسٹرکچر ہے وہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ انکمپلیٹ سکولز، بہت سارے سکول ایسے ہیں کہ جو انڈر کنسٹرکشن ہیں، وہ انکمپلیٹ ہیں، ان کو وہ کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ پور سکول انوائرنمنٹ، کہ بچے کو جو سکول میں ماحول ملنا چاہیے کہ وہ اس کو اپنے گھر سے زیادہ دل سکول میں لگے، تو ہمارے سکولوں کا جو انوائرنمنٹ ہے، جو ماحول ہے، وہ پور ہے، وہ اچھا نہیں ہے، اچھا اس میں کمزوری ہے، تو لہٰذا بچوں کو سکولوں میں دل نہیں لگتا ہے، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ اس لیے یہ بچے جو ہیں، اچھا وہ نہیں چاہتے ہیں کہ سکولوں میں رہنا۔ اچھا، فالٹی کیریکولم، اور ہمارا جو کیریکولم ہے اس کا بھی ایک فالٹ ہے کہ اٹ از سبجیکٹ سینٹرڈ، اٹ از ناٹ چائلڈ سینٹرڈ۔ تو یہ کیریکولم جو ہمارا ہے، تو یہ ٹیچر سینٹرڈ ہے یا سبجیکٹ سینٹرڈ ہے، تو یہ چائلڈ سینٹرڈ نہیں ہے۔ تو کیریکولم میں یہ جو فالٹ ہے، اور اٹ از ریجڈ اینڈ اٹ از ناٹ فلیکسیبل، تو یہ بھی ایک فالٹ ہے۔ اور ففتھ، ایڈمیشن میڈ تھرو آؤٹ دا ایئر، اور جو ایڈمیشن ہوتا ہے وہ پورے سال کھلا رہتا ہے، کہ کوئی بچہ آتا ہے مارچ میں وہ داخلہ لیتا ہے، کوئی بچہ جون میں داخلہ لیتا ہے، کوئی پھر بعد میں اگست میں داخلہ لیتا ہے، تو پھر وہ ایک ہی طرز کے وہ بچے پھر تعلیم حاصل نہیں کر پاتے ہیں، تو وہ کمزور رہتے ہیں، جو بعد میں وہ آتے ہیں تو وہ کمزور رہتے ہیں، تو یہ بھی ایک فالٹ ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ پھر وہ سلیبس وہ اچھا ان تک وہ ان کے ساتھ وہ نہیں دوڑ سکتے ہیں، ان کے ساتھ وہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ سال کے آخر پر درج ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس کو کوپ نہیں کر پاتے ہیں، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ ڈیفیکٹو سسٹم آف ایگزامینیشن، اور ہمارا جو ایگزامینیشن کا سسٹم ہے وہ بھی ڈیفیکٹو ہے، کہ 2-3 گھنٹے کے اندر جو ہے پورے سال کا یہ ایوالویشن کیا جاتا ہے ایک بچے کا۔ اگر اس میں اس کو اگر پورے سال وہ اچھی طرح سے اپنی پرفارمنس دکھاتا رہا، اور ان 2-3 گھنٹوں میں اگر اسے کوئی معاملہ پیش آیا، وہ اس وقت وہ اپنا پیپر اچھی طرح سے نہیں کر سکا، تو اس کی جو ایوالویشن ہے وہ صحیح نہیں ہوئی۔ اس لیے وہ سال میں تو بچے کی پرفارمنس جو مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد اس پرفارمنس کو دیکھا جائے، اور اس پرفارمنس پر یہ فیصلہ ہو جائے۔ تو یہ ہمارا جو پریزنٹ سسٹم آف ایگزامینیشن ہے، یہ ڈیفیکٹو ہے، تو اس میں سدھار لانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو اس وقت ہم نے یہاں پڑھی، تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو ویسٹیج ہوتی ہے، یہ جو اسٹیگنیشن ہوتی ہے، تو انہی وجوہات کی بنیاد پر اچھا بچے جو ہیں وہ وقت سے پہلے اچھا سکول کو چھوڑ جاتے ہیں، اچھا
تو وہ ایک تو جب ان کی اسٹیگنیشن ہوتی ہے 2-3 سال ایک ہی کلاس میں رہتے ہیں تو پھر وہ اسکول کو چھوڑ جاتے ہیں، یا الٹریسی ہے پیرنٹس کی تو وہ ان کو پہلے سے ہی نکال کر پھر کسی ووکیشن میں کسی جاب وغیرہ میں ان کو لگاتے ہیں تاکہ یہ ہماری انکم وغیرہ میں ہمیں گھر کے چلانے میں ہمیں اس سے مدد ملے گی۔ تو یہ تھے یہ فیکٹرز، یہ تھے کازز جو ویسٹیج اور اسٹیگنیشن کے ہیں۔ تو انشاءاللہ بچوں، انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ اس کا علاج ہم کیسے کر سکتے ہیں، کہ یہ ہم کیسے روک سکتے ہیں، یہ ویسٹیج اور اسٹیگنیشن ہم کیسے روک سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ، باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔